کو امید نہیں ہے کہ مثبت جواب ملے گا. حسن ایوب، لاہور کے اندر خواجہ رفیق صاحب کی جو 53ویں ان کی شہادت کے اوپر ایک سیمینار ہوا. خواجہ سعد رفیق صاحب ان کے جو بیٹے ہیں وہ موجود تھے. انہوں نے بھی ایک جو میں یہ تو نہیں کہوں گا سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہے، انہوں نے بھی محترم نواز شریف صاحب اپنے پارٹی کے جو قائد ہیں ان سے ریکویسٹ کی. کن الفاظ میں کی سنیے. کردار میاں نواز شریف صاحب کو ادا کرنا پڑے گا، رول ان کو پلے کرنا چاہیے اور رول انہی کو پلے کرنا پڑے گا. وہ سب سے بڑے ہیں اس وقت، انہیں آگے بات کرنی پڑے گی تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے، تاکہ یہ تناؤ کم ہو. پاکستان کو ایک نئے پولیٹیکل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، ایک نیا سیاسی معاہدہ. اعظم نذیر تاج صاحب لا منسٹر سینئر ممبر کیبنٹ ہیں، انہوں نے بھی وہاں پہ ایک میثاق جمہوریت سیاسی میثاق کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آج ہم سب کو پھر مل بیٹھ کے ایک بڑے نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. پاکستان کو آج ایک سیاسی میثاق کی ضرورت ہے، اور یہ میثاق صرف اور صرف وطن عزیز کے لیے ہے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے، کسی ایک ذات کے لیے نہیں ہے، کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہے، کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہے. ہمیں تنقید کو مثبت انداز میں لینا چاہیے اور برداشت پیدا کرنی چاہیے کہ اپنے مخالف کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کریں اور اس کی کہی ہوئی بات جو ہے اس کو بھی تحمل اور برداشت سے سنیں. شاید اسی طرح سے آگے راستے نکل آئیں. حسن ایوب صاحب، اگر میں آپ سے سیدھا سوال کروں کہ آپ کی نظر میں ملک کے اندر سیاسی استحکام کے لیے کون سے لوازمات ہیں جو ہونے چاہیے اور جس سے پاکستان کے اندر سیاسی استحکام پیدا ہو، پھر معیشت کے اندر بہتری آئے. حسن ایوب. میں بالکل بات کرتا ہوں، لیکن پہلے میں تو کرکٹ کی جو 19 ورلڈ کپ کے اندر ایشیا کپ کے اندر جو پاکستان کی تاریخی کامیابی ہے، یقینی طور پر جو ہے یہ بہت خوشی ہوئی پاکستان کی قوم کو، جس طریقے سے ان کا استقبال کیا، جس طرح لوگوں نے جو ہے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا کہ روایتی حریف کو 191 کے مارجن سے شکست دی، یعنی اڑا دیا نا، بالکل ختم کر دیا. تو الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ خوشی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی اور یہ عزت پاکستان کو جو ہے وہ نصیب ہوئی. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن اوور دا ویکنڈ آپ نے پوری خبریں ڈسکس کی ہیں، لیکن توشہ خانہ 2 کیس کے اندر سزا ہوئی ہے 17 سال کی. اہمیت کیا ملی تھی وہ بات؟ کیا چیز؟ عمران خان صاحب کو وہ ذکر کیا 17 سال کی صاحب نے، وہ آپ نے تمام ہیڈ لائن دکھا دی باقیوں کی، ان کی جو اکٹھا ہوا تھا ہم خیالوں کا، لیکن آپ نے عمران خان صاحب کو، بشرا بیگم کو 17 سال کی سزا ہوئی ہے. جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ جو کہہ رہے ہیں نہیں ہے نا، وہ تو پورا ٹرائل ہوا ہے نا. جی جی بالکل. تو ٹرائل کے بعد 17 سال کی سزا ہوگی، یعنی اب سرٹیفائیڈ جو ہے وہ عدالت نے کر دیا کہ جناب یہ تو قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، چوری کی گئی ہے. یعنی جس طرح وہ سرٹیفائیڈ چور کہتے تھے محمد نواز شریف صاحب کو، اس ٹائم تو محمد زبیر صاحب کو یہ بات بہت بری لگتی تھی، مجھے یاد ہے. تو آج کہا جا سکتا ہے کہ عدالت سے سرٹیفائیڈ چور ہیں عمران خان صاحب؟ پوچھ رہا ہوں میرے سوال کا جواب دے دیں، اس کے بعد ساتھ میں آپ دے دیتے سارے. وہ میں دیتا ہوں سارا. آپ لغو صاحب کر دیتے ساتھ میں، جتنا بھی آپ نے لغو کرنا ہے نا وہ اردو میں کہتے ہیں ایکشن لگا دیجیے. بات یہ ہے کہ جو سٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، اس میں ہاں بالکل سٹیبلٹی آ سکتی ہے کہ یہ ہوپ ختم ہو جائے کہ عمران خان باہر آ رہا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی. میں سیریس بتا رہا ہوں، یہ ہوپ ختم ہو جائے کہ جناب عدالتوں سے اس سے یہ کریں کہ جو ان کے کیسز ہیں، جو اپیلز ہیں، وہ ہائی کورٹ سے بھی جو ہے وہ ان کا فیصلہ ہو جائے، ڈیسائیڈ ہو جائے جب وہ باہر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اس چیز کا فیصلہ ہو جائے تو سپریم کورٹ تک بھی جو معاملہ ہے نا وہاں سے کلیئر ہو جائے. ایک دفعہ ونس فار آل یہ ڈیسائیڈ ہو جائے، یہ بیچ میں لنگر ہونا ہو، یہ مقدمات ایک دفعہ طے ہو جائیں تو پھر معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. وہ محترم قائد کو آپ بولیں تاحیات، وہ سپریم کورٹ نے بھی کیا تھا لیکن بعد میں پھر ریورس ہو گیا تھا. تو پاکستان کے اندر یہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. وہ انہوں نے 63(1)G وہ خلاف آئین قانون سارا انہوں نے کیا تھا کہ اس کی تشریح کر دی تھی، انہوں نے کہا جی تاحیات ہے. تو یہ 63(1)G کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ان کی کنوکشن ہے نا جی 5 سال کی. 5 سال کے لیے جو ہے وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں عمران احمد نیازی صاحب، لیکن سزائیں ایک جو ہے وہ 14 سال کی ہے، دوسری 17 سال کی ہے. اب 17 سال کی سزا اگر ان کو سرو کرنی پڑ جائے تو 17 سال تک جو ہے تو یہ ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ سزائیں یہ جو ہے حتمیت ہیں یا بیچ میں ختم ہو سکتی ہیں، تو پھر اسٹیبلٹی آ جائے گی. کیونکہ فائنل کال دی، انہوں نے کہا جی کہ 26 نومبر کو بھی آئے، پھر اس کے علاوہ پہلے آزادی مارچ کی، تو اتنی مارچز کر چکے ہیں. تو پولیٹیکل انریسٹ تو 25 مئی سے، یعنی وہ اپریل میں نکل رہے ہیں اور مئی کے اندر جناب وہ مارچ کر رہے ہیں. ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تھا ان کو نکلے ہوئے، ایک مہینہ نہیں ہوا تھا تو انہوں نے جناب جلغار کر دی تھی، اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر دی تھی. تو وہ تو بیسیکلی ان کے مزاج میں ہے نا، ٹکراؤ کی سیاست کرنا، یعنی تصادم، ریاست کے اوپر جو ہے حملہ آور ہو جانا. تو یہ ان کی خواہش تھی. جب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں تھے
2014 میں, تب بھی وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا تھا, پی ٹی وی پر حملہ کر دیا تھا, پھر 9 مئی بھی انہوں نے کیا ہے. تو یہ تو پولیٹیکل انریسٹ یہ لے کر آ رہے ہیں نا, پھر ادارے کے اوپر منظم طریقے سے انہوں نے حملہ کیا. اب فیض حمید صاحب کا بھی ٹرائل ہونا ہے, اگر ان کا بھی ہونا ہے تو اس معاملے میں ٹیک اپ کریں جی, مکائیں کام کو, اس کو لنگر آن نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. چودھری غلام